غیر مشروع طور پہ بغیر کسی شرط کے تجھے عرب کی سرداری دیتے ہیں. اور یہ جو لوگ تیرے پاس آئے ہیں یہ عام افراد نہیں، یہ قبیلوں کے سردار ہیں. جب ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے چن لیا تو عام پبلک اعتراض کیا کرے گی؟ ہم تمہیں سرداری دے دیتے. ایک بوڑھا قریب آ کے کہنے لگا صرف سرداری نہیں دیتے، بڑے گھر سے رشتہ بھی دیتے. محنت کو ضائع نہ کرنا، میں امام رضا سنانے لگا. ہم تمہیں سرداری بھی دیں گے یعنی حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں. یہ کہنے کے بعد رسول کا چہرہ دیکھا، جواب کیا آتا ہے؟ تیمر رسالت تبدیل ہو گیا، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. جواب اسلامیات میں لکھا ہوا ہے، فرمایا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہاری حکومت کو ترجیح نہیں دوں گا. اب وہ حکومت لے کے آئے تھے لالچ بنا کے، رشتہ لے کے آئے تھے لالچ کی بنیاد پر. رسول نے لالچ کو ٹھکرا دیا. یہ پہلی حجت ہے، یہ رسول ہے، یہ 14 کا آغاز ہے، یہ 12 کی ابتدا آ رہی ہے. یہ نبوت کے بعد اب امامت میں اس سلسلے کو چلنا ہے. رسالت امام نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا رشتہ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں. اتک میں آج تک میری سطر کا قتل نہیں ہوا، محنت ضائع نہ ہونے دینا. انہوں نے کہا حکومت بھی دیتے ہیں رشتہ بھی دیتے ہیں. نبی نے یہ ٹھکرا دیا. پھر یہی لالچ علی کے سامنے آ گیا. امیر المومنین نے فرمایا اٹھاؤ اپنی سختی اونٹنی کو، تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے کمتر ہے. یہی حکومت لالچ بن کے حسن کے سامنے آئی. حسن نے چہرہ پھیر کے بتا دیا جسے پاک دلاج دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے. یہی حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آئی. حسین نے 72 کے ساتھ حکومت کی دھجیاں اڑا دی. یہی حکومت سجاد کے سامنے آئی. سجاد نے قیدی ہاتھوں کے ساتھ شام کی گلیوں میں رول کے مار دی. یہی حکومت دھمکی بن کے باقر کے سامنے آئی، اپنے ہل کے ساتھ اڑا دی. یہی حکومت جعفر کے سامنے آئی، اپنے سچے خطبوں سے جھوٹوں کے چہرے دکھا دیے. یہی حکومت قاسم کے سامنے آئی، اپنی عطا کے ساتھ حکومت کو ملوکیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. ادھر رضا کا دور آیا، وہی کافر مسلمان ہو گئے اور سامنے آ کے کہتے ہیں حکومت بھی لے لے رشتہ بھی لے لے. سفر کروایا. حجت کے ہاں اصول نہیں بدلے. جو پہلے محمد نے کہا تھا 8ویں تک وہی آیا. ادھر مزاج بدلتے رہے، کبھی لالچ، کبھی دھمکی، کبھی روب. آخر کفر کا مزاج نہیں بدلا. مکے کے کافر چہرے تبدیل کر چکے تھے لیکن نیتیں تبدیل نہیں ہوئی. مولا نے فرمایا نہیں، اب یہی حکومت آ گئی ہے بالکل میرے 8ویں شہنشاہ کے سامنے. بعض نوجوان سوال کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کیوں کیا؟ کیوں دی گئی تھی امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی؟ محبت میں محبت نہیں تھی. مامون رشید امام رضا کی ولی عہدی سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا. اسے خبر تھی کہ لوگوں کی رغبت ہے آل محمد کی طرف. میں کوئی ایسا کام کروں کہ لوگوں کی اکثریت میرے ساتھ ہو جائے. اس سے پہلے میرا باپ ظلم کر چکا ہے، میرا بھائی ظلم کر چکا ہے. یہ 15 سال آل محمد پہ ظلم کے گزرے ہیں، میں ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کروں. دعوی محبت کیا. پھر دوسرا یہ کیا گیا کہ میں امام کے گھر رشتہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض اوقات رشتے محبت میں نہیں دیے جاتے، گھر کی اندرونی خبروں کے لیے. کیونکہ ہم تو ان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، آیت پہرا دے رہی ہے. تو کیوں نہ کچھ ایسے اسباب کریں کہ امام کو صرف دربار میں نہ دیکھیں، امام کے گھر کے
اندرونی حالات کا مطالعہ بھی. امام کو بلا لیا گیا. امام سے جب پوچھا گیا تھا مولا آپ نے اس کی ولی عہدی قبول کیوں کی؟ امام نے فرمایا یوسف نے بھی عزیز مصر کی ولی عہدی قبول کی تھی. اس کا مطلب ہے عزیز مصر کو ماننا نہیں تھا، مشیت الہی کے تقاضے کچھ اور تھے. امام رضا علیہ السلام مدینہ سے نکلتے، ایک بھرپور قافلہ ہے امام کے ساتھ، اور امام چلتے ہوئے اب خراسان کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ سواری رضا نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے تاریخ کے ان پہلوؤں کا مطالعہ کیا. یہ امام رضا کی سواری نہیں ہے. حجت اتنے عرصے سے مخلوق سے غائب تھی. اس سے پہلا دور سرکار امام موسی کاظم کا تھا. 14 سال مسلسل مخلوق امام کے فیض سے محروم رہ گئی تھی، اور 14 سال کا دورانیہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. ایک طویل دور گزر چکا تھا کہ امت امام سے محروم تھی. پھر امام رضا کا دور آتا ہے اور پھر امام کو گھر میں قید و بند کیا جاتا ہے. اب امام جب گھر سے نکلے تو اب وہ جو علم کے پیاسے تھے، جو فیض کے لیے ترسے ہوئے تھے، وہ دوڑے امام کی طرف کہ دیکھیں آج مدت کے بعد امامت پھر جلوہ گر ہو رہی ہے. اب اتنی لمبی قید، اتنی لمبی صعوبتوں کے بعد امامت سامنے آ رہی ہے، تو شاید اب امامت کا مزاج بدل گیا ہو، اور اوپر سے ولی عہدی بھی دی جا رہی ہے. اب شاید حکومت کے حق میں کوئی بیان جاری کیا جائے، شاید امام کے ساتھ حکومت نے کوئی معاہدہ چھپ کے خفیہ کیا ہو، وہ خفیہ معاہدہ بھی امام سے پتہ چل سکے. بس اس چیز کو دیکھنے کے لیے 2000 قلم نویس، تاریخ نویس اپنے ہاتھوں پہ کاغذ قلم لے کے امام رضا کی سواری کے پیچھے دوڑ رہے. فرزند رسول کچھ کہیے، فرزند رسول کچھ بولیے. اہلیان اٹک میں پھر کہنے لگا ہوں 2000 کاغذ قلم امام رضا کے پیچھے دوڑ رہا تھا. ایک مانگا تھا محمد نے، اگر اس ایک کاغذ قلم سے انکار نہ کیا ہوتا، آج 2000 کاغذ قلم امام رضا کے پیچھے. اے فرزند رسول بولیے، اے فرزند رسول بولیے. اور امام اپنی سواری پہ خاموش آ رہے. جب دیکھا کہ اب ان کی پیاس شدت پکڑ چکی ہے، امام اپنی سواری سے اٹھے، چہرے سے نقاب ہٹایا. وہی حسن محمد، وہی تصویر علی دوبارہ امت کی نظروں میں آئے. امام گھٹنوں کے ساتھ اپنی سواری پہ اٹھے. امام نے ایک حدیث کہی جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اس حدیث کے بارے میں ہے اسے برتن میں لکھ کے اس میں پانی ڈال کے گونگے کو پلاؤ اسے زبان مل جائے. اسے کہا جاتا ہے سونے والی حدیث، اس لیے کہ اس میں کوئی بھی کڑی غیر معصوم نہیں ہے. جب ہم روایات کتابوں سے لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کہاں سے نقل ہوئی ہے. چلتے چلتے کہیں ایک کڑی بھی ایسی آ جائے نا جو مشکوک ہو، پوری روایت مشکوک ہو جاتی کہ اس میں 6 محدث ٹھیک تھے، 7واں محدث مشکوک ہے. اس نے پوری کی پوری حدیث مشکوک کر دی. اس حدیث میں ایک بھی کڑی غیر معصوم، اس لیے اسے کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، سونے والی حدیث. امام رضا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے. امام نے فرمایا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی کاظم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے. ذرا سلسلہ دیکھ جائیے. انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا حسین سے. حسین بیٹھے ہوئے تھے حسن کے ساتھ، انہوں سن رہے تھے اپنے بابا علی سے، علی نے سنا ہے مصطفیٰ سے، مصطفیٰ نے سنا ہے خدا سے. سلسلہ جوڑا. یہ کہہ کے امام پھر سواری پہ بیٹھ.
اب میں تقریر میں پڑھتے پڑھتے تقریر کرتے کرتے کہوں کہ ایک بات میں سنانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے اور پھر چپ ہو جاؤں، آپ کے ذہن وہیں رکے رہیں۔ جب امام نے یہ جملہ کہہ دیا تو اب راوی اور تیز سے دوڑے، اب سواری پھر اطمینان سے چل رہے ہیں۔ مولا کہیے تو صحیح کیا سنا؟ جب تھوڑی دور سواری گئی تو امام پھر سواری سے باہر نکلے، فرمایا لا الہ الا اللہ اسمی، لا الہ ایک قلعہ ہے، من داخل اسمی، جو اس قلعے میں داخل ہو امن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کے امام پھر سواری پہ بیٹھ کے سواری پھر چلنا شروع ہو گئی، اور کہا اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، سلسلہ بھی سارا معصوم، سلسلہ بھی سارا مسلم، اور کہہ دیا لا الہ ایک قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ لیکن بتا تو صحیح کہ وہ لا الہ میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے؟ امام کی سواری پھر ہوگی، بے شروطیں، لیکن اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ محدثین نے کاغذ قلم اٹھایا، امام کہیں گے تقوی شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے، زہد شرط ہے، عبادت شرط ہے، نماز شرط ہے، روزہ شرط ہے۔ لوگوں نے کہا بتا تو صحیح کون شامل ہے؟ فرمایا وَعَلَى مِن شَرُوطُهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ ہم آل محمد شرط، یہ حدیث آپ نے اتنی سنی ہے کہ مجھے حدیث پڑھتے ہوئے مجمع میں چہروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کتنے پہلے اس حدیث کے قاری ہیں۔ مجھے صرف حدیث نہیں سنانی تھی، اس کی گہرائی میں جانا تھا۔ امام نے صرف 2 سطروں کی حدیث کی، 2 سطروں کی۔ بسم اللہ، چھوٹا سا طالب علم مکتب آل محمد کا، ادنا سا طالب علم، ان 2 جملوں میں ابھی تک شیعہ علماء 4000 سے زیادہ کتابیں ان 2 جملوں کی شرح میں لکھ چکے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں امام کا کلام، 2 سطروں پہ۔ یہ ابھی اسی سال میں بادشاہ کے ہر سال کوشش کرتا ہوں 1 یا 2 دفعہ میرے مالک کے حضور پیش ہو سکتا۔ جب میں آخری بار پیش ہوں جمادی الاول میں مالک کے حضور، تو اس وقت تک جو امام کے حرم کے اندر جو مکتب ہے اس میں اب تک کی جو تعداد تھی وہ 4000 کے قریب ہے، جو ان 2 سطروں کی شرح میں لکھی جاتی ہے۔ اب میں مکمل شرح کیا پڑھوں، میں ایک ہلکی سی شرح آپ کو سنوں۔ امام نے فرمایا لا الہ قلعہ ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا گھر ہے، عمارت ہے، غار ہے، قلعہ ہے۔ قلعے کے ہاں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس کے داخلی دروازے کا ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ مولا حسین آپ کو عزت ہے، گھر سامنے ہو پتہ چل جاتا ہے، دروازہ یہ ہے۔ قلعے کے گرد گھوما جاتا ہے، اندر جانے کا رستہ ڈھونڈنے کا۔ قلعے کے گرد گھوما جاتا ہے، قلعے کے گرد گھوما جاتا ہے۔ بندے چپ ہیں، آپ نے کبھی ہاتھ کا طواف نہیں دیکھا۔ فرمایا لا الہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا۔ کیا کہنے میرے بادشاہ تیرے کلام کے، مجھے مولا حسین کی عزت قسم، میں پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں مکتب آل محمد کا طالب علم ہوں، لیکن اس جملے پہ 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے بولا جا سکتا۔ امام نے فرمایا لا الہ ایک قلعہ ہے، یہ نہیں کہا اسلام ایک قلعہ ہے۔ جاگو یاد ہو بیٹھو کوئی خوش آمد نہیں، مجھے مالک حسین کی قسم 2 دن سے مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں پورے ملک میں 8ویں بادشاہ کی نسبت سے۔ میرا خیال کئی مجلسیں پڑھ چکا ہوں اور کل کئی مجلسیں پڑھوں گا۔ واللہ با حسین ممبر پہ قسم کھا رہا ہوں، یہ جملے صرف یہاں پڑھ رہا ہوں۔ یہ صرف خوش آمد نہیں، آپ کا علمی معیار اتنا بلند ہے۔ مالک حسین نے امام آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ کی معرفت کو اضافہ فرمائے۔ امام نے فرمایا لا الہ ایک قلعہ، اسلام ایک قلعہ نہیں، دین ایک قلعہ ہے نہیں،
لا الہ لا الہ الا اللہ. واہ 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 واہ، کیا کہنے. لمحوں میں مولا مخلوق کی رسائی توحید تک کروانے لگا. انہیں کہتے ہیں الوہیت کا تعارف کروانے لگا. میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا دین ایک قلعہ ہے، اسلام ایک قلعہ ہے. فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے. جو اس میں داخل ہو گیا، میرے مالک یہ داخل ہونے کا جملہ کیوں کہا؟ آپ یہ کہہ دیتے لا الہ ایک قلعہ ہے. جس نے اسے سمجھ لیا، جو اس میں داخل ہو جائے، جو اسے جان گیا، جس نے اس کی معرفت کر لی، جو اس میں داخل ہو گیا. واہ 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 واہ. یعنی کہ امام فرما رہے ہیں کہ جس نے توحید کے باطن کو دیکھنا ہو، گھر کے باہر سے گزرتے رہو تو عمارتیں باہر کا پتہ دیتی ہیں، اندر کا پتہ نہیں دیتی. امام نے فرمایا یہ سارے لا الہ کے باہر گھوم رہے ہیں، اگر کوئی اندر جانا چاہتا، اگر تم میں سے کوئی توحید کے باطن کو پانا چاہتا، فمن داخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، وہ بچ گیا کسی بھی قسم کے عذاب سے. بے شروط ہے، شرط ہے، اور وہ شرطیں ہم ہیں. علمی احباب تشریف فرما ہے، ہمیشہ مشروط شرط کا محتاج ہوتا ہے. ماشاءاللہ، شرط مشروط کی محتاج نہیں ہوتی. امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک مشروط ہے، شرط ہم ہے. جب ان کے بغیر تم اسے نہیں پا سکتے تو ان کے بغیر اپنی عبادت کو کیسے قبول کرو؟ جس نے لا الہ کو پانا ہو وہ پہلے ہمیں پائے. بے شک بے شک، کیا بات ہے. ہم لازم نہیں، ہم واجب نہیں، ہم مستحب نہیں، ہم اوجب نہیں، ہم اللہ کی شرط ہے. ذکر سنے آیا ہے، کم از کم جو تم آ گئے ہو، تم میں سے اب یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی یہ بحث نہ کرے کہ یہ واجب ہیں، یہ مستحب ہیں، یہ باطل ہیں. یہ لفظ چھوڑ دو، یہ واجب مستحب نہیں، یہ شرط ہے. اب اتنے علمی مجمع کو میں بتاؤں کہ شرط کتنی ضروری ہوتی. مجھے مہدی بھائی کہیں کہ آپ نے ہمارے پاس پڑھنا، میں وہ ایک شرط ہے 9 بجے پڑھوں گا. اب یہ شرط میری طرف سے رکھی گئی ہے، میں کہوں گا 9 بجے پڑھوں گا، یہ قبول کر لیتے ہیں. اب ان پہ بھی لازم ہو گیا یہ 9 بجے پڑھائیں. مجھ پہ بھی لازم ہو گیا میں 9 بجے پہنچوں، کیونکہ اب مشروط ہو گیا ہے. فرمایا اللہ نے ہماری محبت احسان نہیں کی تم پہ، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے. خدا نے کہا آل محمد شرط ہے، ان کے بغیر میں کچھ بھی قبول نہیں.
اللہ کو پانا ہوگا، وہاں تمہیں آل محمد کو پہلے پانا نہ پایا تو اللہ کو پا ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی شرط ہے، یہ شرط انہوں نے نہیں رکھی، اس نے رکھی۔ اللہ نے رکھا۔ جنت دوں گا، عذاب سے بچاؤں گا، لیکن شرط ہے۔ حدیث سلسلۃ الذہب کو کھولا جائے تو اتنی کھلے، اشرا پڑھا جائے صرف حدیث سلسلۃ الذہب، کیونکہ میں بات کو یہاں پہ روکنا نہیں چاہتا۔ امام اتنی بڑی حدیث کہہ گئے کہ امت چکرا گئی، کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ اتنی مدت کے بعد آ رہے ہیں، شاید کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ، یہ تو یہ کہہ گئے ہیں کہ وہ ہمارے بغیر کچھ بھی قبول نہیں کرے۔ اب تفصیلات زندگی امام کی، سوانح حیات امام کی پڑھنا مقصود نہیں، صرف ایک دو چار نکات آپ کے سامنے اور آپ کو سنا۔ امام پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب پہنچ گئے ہیں تو اب جب امام دربار میں بیٹھ گئے تو مامون رشید یہ واحد عباسیوں کا بادشاہ ہے جس نے امام رضا علیہ السلام سے اتنے مناظرے کروائے، لوگوں کے، یہودیوں کے مناظرے، عیسائیوں کے مناظرے، دہریوں کے مناظرے، کہ کوئی ایک تو ایسا ہو جس کی دلیل امام کی دلیل سے بڑھ جائے۔ لیکن جب یہودی آتے تو کیا کہنے ہیں، بطول کا بیٹا طریت سے جواب دیتا، عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے آتے امام انجیل پڑھنا بہار اٹھا لینا، مذہب آل محمد کی جتنی سیرت کی کتابیں ہیں جن میں آئمہ کی سیرت لکھی ہوئی ہے وہ اٹھا لینا، امام کے مناظرے پڑھنا۔ میں ممبر پہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، جو جملے امام نے طریت انجیل سے مناظروں میں پڑھے، آج دونوں کتابیں تحریف ہونے کے باوجود وہ جملے آج بھی باقی ہیں۔ جو امام نے جملے کہے، کیونکہ وہ بائبل جو ہے وہ نہیں ہے جو آسمان سے اتری، تحریف ہو گئے، لیکن انہیں سب کچھ تحریف ہو گیا۔ جو امام نے جملہ بول دیا وہ آج بھی بائبل میں موجود ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ امام صرف اس دور کے عیسائیوں سے مناظرہ نہیں جیت رہے، صرف اس دور کے یہودیوں کو امام کا چیلنج نہیں تھا، اس دور کے یہودیوں اس دور کی جزیدوں اتنے مناظرے کیے، علمی مناظرے میں ان میں بہت زیادہ ہے جن میں انتہائی مدلل گفتگو ہے امام کی، اور لمحوں میں بھی امام نے مناظرے ختم کیے۔ ایک لمحے سے مناظرہ ختم ہو گیا تھا، آیا تو اس نے کہا نہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے، امام فرمایا عبداللہ ہے، ابن اللہ ہے، فرمایا عبداللہ ہے۔ کہنے لگا آپ کے پاس دلیل؟ امام نے فرمایا تمہاری کتابوں میں کہیں ذکر ہے کہ عیسیٰ تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا تھا، عیسیٰ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا؟ عیسیٰ پادری سر اٹھا کے کہتا پوری رات مصلی پہ رہتا تھا، پورا دن روزے میں رہتا تھا۔ امام نے اپنی آواز دوش میں رکھ کے کہا کہ ایسا بیٹا تھا جو باپ کی عبادت کرتا تھا، بیٹا ہو کے باپ کی عبادت کرتا ہے۔ اب امام کے علم کے چرچے ہو گئے، کیا کہنے، دنیا ترسی ہوئی تھی علم کے لیے۔ دیکھیں چند دنوں کے لیے ایک وائرس آیا ہے اور مجالس میں وقتی بندش ہوئی۔ جب لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑی مجلسیں کھلی تو مومنین کیسے دوڑے مجلسوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ 2 یا 3 ماہ کی بندش کے بعد آپ مجلسوں کے لیے اتنا ترس گئے، جہاں ایک مدت گزر گئی ہو، ایک نسل جو ہے وہ جوان ہو گئی اور علم اور فیض سے محروم ہو چکی ہو، اب لوگ ترس رہے تھے۔ دربار بھر جاتا، امام مناظرے کرتے، امام علمی بحثیں کرتے، امام فقہ کی ترتیب بتاتے، امام اصول حدیث بتاتے، امام قرآن کی تفسیر پڑھتے۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جو قرآن سے قرآن سنتے تھے۔
मामून के लिए रोज परेशानी, इसका एक उसके लिहाज से बेहतरीन मशीर, मैं तो बेहतरीन मशीर नहीं कहूंगा, उसके लिहाज से हमीद बिन महरान, ये हमेशा इसके पास बैठता था और बादशाहों को हमेशा मशीर मरवा देते, इसलिए अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था खुशामदी मशीरों से बचना। तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त जो हर वक्त तुम्हारी तारीफ कर रहा हो, असल में तुम्हारा दुश्मन। ऐसे पलीतों से बचो जो हर लम्हा आपको कह रहा हो क्या कहने आपके, क्या कहने आपके, उसे जवाब दीजिए आपके भी क्या कहने। क्या कहने, क्योंकि जो आपको क्या कहने कहता है वो हर किसी को क्या कहने। ठीक हो। अब इमाम के इल्म के चर्चे हो गए जी, इतने चर्चे हो गए। मैं बड़ी मुतमन होकर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे महदी भाई ने कहा इत्मीनान से मजलिस इल्म के चर्चे किस रोजाना मामू रशीद देखता यार क्या हो रहा है। मैंने तो बुलवाया था कि लोग मेरी तरफ आएंगे, कि इसने आले मोहम्मद से प्यार किया, बजाय मेरी तरफ आने के लोग फिर इमाम की तरफ जा रहे हैं। एक दिन मामू रशीद दरबार में इसी अफसरदगी के आलम में बैठा हुआ था, या कुछ कबाइल के सरदार आए, मामू रशीद तो बादशाह वक्त है, एक गुजारिश करने आए। कौन सी गुजारिश? उन्होंने कहा कहत पड़ गया है, बारिश नाज़िल नहीं हो रही। तो मामू रशीद ने कहा फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तू हाकम नहीं, खलीफा नहीं मुसलमानों का। जुमले बिल्कुल बेआईने ही किताब में है, ये जुमले किताबों में इसलिए लिखे गए ताकि उनकी जहालत का अंदाजा हो सके। जब उन्होंने कहा तू बारिश क्यों नहीं बरसवा देता अल्लाह से कह के, कहने लगा मैं कुदरत के कामों में दखल नहीं करता। हम कौन होते हैं अल्लाह के मामलात में दखल? उसने जब करनी होगी वो कर देगा। उन्होंने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कोई तो ऐसा हो जो उससे मांगे और वो पूरी करे। अभी लोग इतना कह रहे थे या इमाम का पहला कदम इमाम रजा ने मामून से पूछा मामून ये रश क्यों है? कहने लगा अली इब्ने मूसा रजा ये लोग बारिश के लिए गए, ये चाहते हैं कि बारिश हो। तो इमाम ने फरमाया तो फिर? कहने लगा मैं बारिश कैसे बरसूं? आप कर सकते हैं। जुमले बेआईने ही पहुंचाने लगा हूं, रात ही इमाम की मंसूब है, जितना फैज हासिल कर सको जुमले को तो फैल करना। इमाम ने फरमाया हम जो चाहे वो कर सकते हैं। उसने सिर्फ इतना पूछा था कि आप कर सकते हैं। इमाम ने हम जो चाहे वो कर सकते। ये जुमला इमाम ने 3 मरतबा बोला, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर दरबार की तरफ निगाह के हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इमाम ने तकरार जुमलों की ताकि बात का वजन पड़े। मामू रशीद खौफज़दा होकर कहता तो फिर कहीं कि बारिश हो। इमाम ने कहा ऐसे नहीं, कल मैदान सजाओ, अपने सरकारी मुनादी से कहो ऐलान करवाए, कल मैदान में मर्दो ज़न इकट्ठे हों, हम अल्लाह से दुआ करेंगे। आओ 8वें बादशाह की रात मंसूब है, मैं शहनशाह की दहलीज पे सर झुका के गुजारिश करता हूं मेरे मालिक बारिश बरसानी थी तो वही बरसा देते। ये कल वाला दिन क्यों कहा? फरमाया इन्हें भी तो पता चले कि हुज्जत का इंतजार कैसे किया जाए। इन्हें हुज्जत का इंतजार करने दो। ऐलान हो गया कल इमाम बारिश बरसाएंगे, कल इमाम बारिश बरसाएंगे। मैदान भर गया। वाह 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 वाह। मेरे मालिक आपने ये क्यों नहीं कहा कि कल महल में लोगों को इकट्ठा करना? मैदान क्यों सजाया? जुमले मार्फत वाले होते हैं, ये किताबों की खैरात नहीं है, ये मार्फत वाली खैरात है जो मैं आपके हदिया करने लगा हूँ। मेरे मौला आपने महल मुंतखब क्यों नहीं किया? फरमाया हुज्जत जब भी ऐलान करे किसी मैदान में कर
یہ علی بھی چاہتا ہے کہ کوئی غدیر سجے، ہم بھی اپنے اختیارات اور اپنی ولایت کا اعلان کر سکیں۔ دیر کی طرح سجے، میدان بھر گیا لوگوں کے ساتھ، اتنی گرمی، انسانیت تڑپ رہی تھی، نظریں تھیں جہاں سے امام نے آنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوشبودار جھونکا ہے، لوگوں نے پلٹ کے دیکھا، سر پہ رسول والا امامہ، بازوں پہ ابو طالب والی دستار، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا، حسن کا حسن چہرے پہ سجائے ہوئے، حسین کی کریمی کو آنکھوں میں لیے ہوئے، سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ سجائے ہوئے، باقر کا حلم اپنے سینے پہ لیے ہوئے، جعفر کی صداقت اپنی زبان پہ سجائے ہوئے، قاسم کی عطا اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے۔ امام کے قدم چل رہے تھے، تراب بو تراب کے بیٹے کے قدم چل رہے تھے، عرش الہی حکم امام کا منتظر۔ اب دیکھنا، اسے کہتے ہیں امامت۔ امام کو خبر تھی کہ لوگوں کے مزاج کتنے ہیں اور ذہن کتنے پست ہیں۔ امام بالکل میدان میں لوگوں کے درمیان پہنچے، درمیان پہنچ کے امام نے اپنی عبا سے اپنے ہاتھوں کو نکالا۔ بسم اللہ، کتاب کے جملے پڑھ لیں، امام کی سفید ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھی، اٹھانے کے بعد میں نے کہا بار الہا، تجھے میری امامت کا واسطہ، ان پہ بارش نازل کر۔ جو ہتھیلیاں آسمان کی طرف تھی، امام نے یوں ہو کی، بلا تشبیہ انگلیوں کے ساتھ بادل کے ٹکڑے چلنے شروع ہوئے۔ جب بادل کے ٹکڑے آئے، کالے بادل، سیاہ بادل آئے، لوگوں کے چہروں پہ خوشی گئی۔ امام نے کہا مطمئن رہنا۔ امام نے انگلیوں کو یوں چلاتے آئے، بادل کا ٹکڑا پاؤں پہ آگے رک گیا، امام نے اپنے ہاتھوں کو روک دیا، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، اتنی جل تھل ہو گئی کہ زمین پانی سے بھر گئی، میدانوں میں پانی اکٹھا ہو گیا، انسانیت ہر طرف ہریالی کو دیکھ رہی تھی۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اٹھا دے گا، اتنی بھیج جتنی برداشت کر سکے۔ وہ دے جو رحمت بنے۔ یہ جملہ کیوں کہا امام نے؟ امور الہی کا مختار تھا، اگر دوبارہ جملہ نہ کہتا تو آج تک ہوتی رہتی۔ امام نے بارش نازل ہونے کا کہا تھا، فوراً کہا اتنی بھیج جتنی برداشت۔ انسانوں کی آنکھیں، جانور خوش، میدان میں ہریالی، ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، واہ رضا، واہ رضا۔ کیا کہنے محمد کا بیٹا، اسے کہتے ہیں علی کا بیٹا۔ میدان میں جب علی علی کی صدائیں آنی شروع ہوئی، آواز محل تک پہنچ گئی۔ مامون رشید نے حمید سے پوچھا اب کیا ہوا؟ اسے کہا رضا کے کہنے پہ بارش۔ بادشاہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد اللہ۔ یہ بالکل فضائل کے حوالے سے آخری نقطہ، اور یہی پہ آپ کو سلام کرنا۔ امام کے کہنے پہ بارش ہو گئی، مامون رشید پریشان ہو گیا، لوگ دربار میں آئے، کپڑے پانی سے بھرے ہوئے، مامون کو آکے خبر دی، مامون باہر تو دے، باہر تو جل تھل ہو گئی، باہر تو بارش ہو گئی۔ امام نے ہاتھ اٹھائے، مامون رشید نے کہا کیا کہا تھا رضا نے؟ فرمایا اس نے تو صرف اتنا کہا تھا بار الہا، تجھ سے میری امامت کا واسطہ، تجھ سے میری امامت کا واسطہ۔ ادھر سے امام رضا کے قدم ادھر دربار میں داخل ہوئے، ادھر امام رضا کے قدموں میں داخل ہونا تھا۔ مامون رشید دیکھ کے تبسمانہ انداز میں تنزیہ سے مسکراہٹ سے دیکھ کے کہنے لگا کل آپ نے کہا تھا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دربار میں کہا کہ ہم کر سکتے ہیں، اور میدان میں جا کے اللہ سے دعا مانگ لی۔ اگر اللہ سے دعا مانگنی تھی تو ہم بھی مانگ سکتے تھے، یہ بھی مانگ سکتے تھے، اس میں تیرا کمال کون سا ہے؟ اتنا کہنا تھا، امام کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ باہر کیا کہا تھا؟ بار
الہا بارے الہا، باہر اللہ سے دعا مانگی تھی، جب ادھر دیکھا کہ میرے اختیار میں شک ہو گیا ہے، میری ولایت میں شک ہو گیا ہے، امام کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ امام نے کلیل کے ٹکڑے کی طرف دیکھا، اس کے اندر دھاگے کا شیر بنا ہوا تھا، امام نے اس کی طرف دیکھ کیا رہا ہے، اتنا گہرا شیر چنگھارتا ہوا باہر آیا، شیر کا باہر آنا تھا، دربار خالی ہو گیا، مامون تخت کی آخری سیڑھی پہ گیا، مامون نے کہا فرزند رسول یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ہم جو چاہے ہم جو چاہے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے۔ میدان میں الوہیت منوائی، دربار میں ولایت۔ شیر دربار کے وسط میں کھڑا تھا، امام کے حکم کا منتظر تھا۔ امام نے کہا واپس پلٹ، واپس جا۔ اگر موسیٰ کا اژدہا آج تک زندہ ہوتا تو میں تجھے بھی زندہ رکھتا۔ امام نے بھرے دربار میں اپنا اختیار دکھا کے بتایا، ہم حکومتوں کے محتاج نہیں، ہم امر الہی کے پابند۔ وہ ہمیں کہے اختیار دکھاؤ تو ہم اختیار دکھاتے، وہ کہتا ہے ہمیں منواؤ تو ہم اسے منواتے۔ یہی وجہ تھی جس کا اتنا اختیار آج بھی مشہد جا کے دیکھو، 8 صحن، 36 دروازے، سونے کے دروازے، چاندی کی زری، نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال، چاروں طرف خدام ہی خدام۔ اتنی امیری دیکھ کے رضا کے زائر کا دل خوش ہوتا ہے۔ نجف اتنی امیری نہیں ہے، حرم عباس میں اتنی امیری نہیں ہے، بیت اللہ میں اتنی امیری نہیں ہے جتنی بیت الرضا میں امیری ہے۔ زائر جب امام کے باہر والے دروازے پہ جاتا ہے، وہ حرم کی وسعت دیکھتا ہے، وہ قیمتی آرائش و زیبائش دیکھتا ہے، خوش ہو کے حرم کے داخل صحن سے گزرتا ہوا رواق میں پہنچتا ہے، رواق سے اترتا ہوا امام کی زری میں پہنچتا ہے، خوشبو کے جھونکے، چاندی کی زری، قیمتی پتھر۔ جب وہ امام کی زری کا سلام کر کے زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا جملہ جگر پھاڑ دیتا ہے، جہاں لکھا السلام علیکہ یا غریب الغربہ۔ اس غریب سے مراد ہماری زبان کے مطابق غریب نہیں، اردو میں غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو۔ امام کی تو اتنی دولت ہے، لیکن عربی زبان میں غریب کہتے ہیں مسافر، جس کا وطن ہی کوئی نہ ہو۔ مشہد امام کا شہر نہیں، گھر امام کا مدینے۔ خراسان آیا نہیں، لایا گیا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہو نا، اور وہ سفر پہ جائے، چاروں بار بار پوچھتے ہیں واپس کب آئے گا، واپس کب آئے گا، دیر نہ کرنا، جلدی آ جانا۔ تیری 4 بہنیں ہوں تو تجھے گھر سے جانے نہیں دیتی، 17 بہنیں رضا کی دروازے پہ۔ جب امام رضا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، میرے پاس جتنی ذاکری ہے وہ ساری مشہد کی خیرات۔ میں خود سال میں اس بادشاہ کا جنازے کی مجلس کرواتا ہوں، مجھے خاص رغبت ہے اس مولا، خاص الفت ہے مجھے اس امام کے ساتھ۔ میری زبان اگر بولنا سیکھی ہے تو میرے مشہد والے مولا کی دہلیز چاٹ کے بولنا سیکھی۔ 17 بہنیں دروازے پہ کھڑی تھی رضا کی،
जब इमाम ने मदीना छोड़ा, एक एक बहन पूछ रही थी वापस कब आएगा, वापस कब आएगा, वापस कब आएगा। 17 बहनों का जब एक ही सवाल हुआ ना, वापस कब आएगा, आखिर बार दरवाजे पर रुक के कहता है अब मैंने नहीं। मैंने जुमला पढ़ा जहां से हाय निकली, रजा मौला तेरी हाय कबूल करे। जब मौला ने फरमाया अब मैंने नहीं आना, अभी सोना चुप थी, या कौम वाली बीबी का हाथ रजा की अब आप आया, रो के कहती है किसी और का मिल ना मिल, मैं तुझे ढूंढने जरूर आऊं, कोई और आए ना आए, मैं तुझे ढूंढने जरूर। बड़ी खास मोहब्बत थी इस बहन और भाई की। अक्सर जाकरीन जब भी, क्योंकि ये मुसाहिब कम पढ़े जाते हैं, मसूम कुम के मुसाहिब, मैं मुसलसल शहादत इमाम रजा सुनाना चाहता हूँ। मसूम कुम की शहादत भी अभी पूरी नहीं पड़ी। सावा की पहाड़ियों पे जो पाँव के तलवे फटे थे ना, मुझे बीबी की इज्जत की कसम है, इस बीबी को भी सहर दी गई। मैंने पूरी तहकीक की है, एक मस्जिद में क़याम था, जब एक मलाओं ने अपनी औरत को दूध में जहर दे के, जब पता चल गया ये मूसा काज़म की बेटी है, भाई को भी जहर मिल गई, बहन को भी जहर मिल गई। मुहर्रम करीब आ रहा है, मेरा मौला हालात बेहतर फरमा, हमारे लिए रोने के असबाब मुहैया कर। इतना लोग हंसने की तैयारी नहीं करते जितनी ये कौम रोने की तैयारी करती। इतना माओं को बेटों की शादियों का इंतजार नहीं होता जितना इस कौम की माओं को हुसैन के मुहर्रम का इंतजार। ये मैं मिन्नत करके कहूंगा, मुहर्रम आए ना, अज़ादार बन के नौकरी करना। मैंने खुद किताब में पढ़ा है कि इमाम रजा मुहर्रम के दिनों में पाँव में नलैन और सर पे दस्तार नहीं पहनते। जब बगैर दस्तार के मोहम्मद का बेटा बाजार में आता, लोग कहते हो खुल्के अजीम का मालिक, तेरे घर के तरीके नराले हैं, लेकिन आज सर पे अमामा क्यों नहीं है। इमाम आसमान की तरफ इशारा करके कहते, वो चांद तुलू हो गया है जिसने मेरी माँ के सर से चादर उतारा। अज़ादार ये इमाम हुसैन से मेरे 8वें इमाम को बहुत मोहब्बत। मजलिस का इंतजाम करते, सिर्फ इंतजाम नहीं करते, इमाम कलीन खुद बिछाते थे। नौकर आके कहते, मौला हमें हुक्म करने, मुझे ये नौकरी करने। इमाम खुद कलीन बिछा। आज ये रवश बन गई है ना, बंदे कहते ठीक है हम बाहर बैठ के भी तो मजलिस सुन सकते हैं, हम लाइव भी तो मजलिस सुन सकते हैं। सुन लोगे, मजलिस के एक हिस्से का अजर मिल जाएगा, लेकिन जो यहाँ बैठने का अजर, मैं बार बार मिंबर पे कसमें खाने का आदी नहीं, 8वें इमाम की मंसूब रात है। ये जो तुम मजलिस में आते हो, तुम अपनी मर्जी से नहीं आते। मौला फरमाते एक दिन पहले उस मजलिस में हाजिर होने वालों की फहरिस्त बनती है। एक रात पहले ज़हरा उनके घरों में जाती है, रोने लगी, कल तूने मेरे बच्चे के जनाजे पे आना है, कल तूने मेरे बेटे का ताबूत उठाना है, मैं तेरे घर में तुझे दावत देने के लिए आई हूँ, मेरे बेटे के जनाजे पे जरूर। ये फरिश्त बकीए वाली बीवी बनी, जहां से मर्द दाखिल होते हैं यहां पे अली खड़े होते हैं, जिस दरवाजे से मस्तूरात दाखिल होती हैं वहां ज़हरा खड़ी होती है। बिल्कुल मजलिस के आखिर में शाम वाला सज्जाद बैठा। मौला हुसैन आपको अजर दे, इंतहाई रूहानियत में मजलिस की रूहानियत बता रही है कि किसी मासूम की। इमाम खुद दरिया बिछाते, खुद एहतमाम करते। हुसैन का जाकर छोटा हो बड़ा हो एहतराम जरूर करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाकर का मौला रजा इतना एहतराम करते थे, मुहर्रम का चांद हो गया, इमाम ने दरिया बिछा दिया। दरिया बिछा के अपने नौकरों से कहने लगे कोई जाकर बुलाओ, खुद वारिस है, मैं
میں تھوڑی دیر رونا چاہتا ہوں. ایک نوکر نے کہا مولا کسی فرمایا دیبل خزائی کو بلاؤ. نوکر دوڑا دیبل کے دروازے پہ. دیبل تجھے امام نے یاد کیا. حکم امام ملا, دیبل دوڑا. اب نوحہ خان ہے, دیبل شاعر تھا مولا, مرثیے لکھتا تھا. ادھر سے دیبل دوڑا, مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے, ادھر دیبل امام کے دروازے پہ آئے. امام دری سے اٹھے, دیبل کی طرف دوڑے, دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے میری دادی کے مددگار تجھ میں میرا سلام, اے میری ماں زہرا کے مددگار تجھ میں میرا سلام. امام نے جب خود سلام کیا اور یہ کہہ کے میری ماں کے مددگار, دیبل کا بدن کانپا, دیبل ڈر گیا. امام نے دیبل کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے امام جائے مجلس پہ لے کے آئے. جائے مجلس پہ آ کے دیبل محرم آ گیا, تو نے میرے بابے کے لیے کچھ لکھا ہے؟ دیبل کہتا مولا رات ہی ایک مرثیہ لکھا. امام نے کہا جلدی سنا, گھروں میں نہیں گلیوں میں سنوتے نکلو گے. جب امام نے کہا مرثیہ سنا, دیبل کھڑا ہو کے پڑھ لگا. امام نے کہا یہاں نہ کھڑا ہو, منبر پہ بیٹھ. منبر پہ بیٹھنے کا نام آیا. دیبل نے کہا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا تو منبر پہ بیٹھ, میں مٹی پہ بیٹھتا ہوں. دیبل نے کہا میری جرت ہے نوکر منبر پہ بیٹھے اور محمد کا بیٹا زمین پہ بیٹھے. فرمایا تو ساکر شبیر بن, میں عزادار حسین بنوں. تھوڑی دیر مجھے عزادار بننے دے. دیبل کہتا حکم امام ہو گیا تھا. دیبل کہتا حکم امام مجھ پہ طویل واجب تھی. دیبل ڈرتا ہوا منبر پہ بیٹھا. دیبل خزائی نے جو مرثیہ پڑھا, یہ مرثیہ آج بھی عرب میں مشہور ہے. آج بھی عرب میں اس مرثیہ کی مقبولیت اتنی ہے. شہید محسن نقوی نے دیبل کے مرثیے کو اردو میں ترجمہ کیا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جائے. یہ تخیل محسن صاحب کا نہیں تھا, یہ تخیل دیبل خزائی کا تھا. محسن نے ترجمہ کیا تھا. دل کو تڑپا دینے والا محسن کا شعر تھا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا. دیبل خزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. دیبل منبر پہ بیٹھا. دیبل نے منبر پہ بیٹھ کے کہا اے محمد کی بیٹی سیدہ تجھے سلام کہ تیرے چمن کی کلیاں اور پھول پوری کائنات میں بکھر گئے. دیبل نے پہلا سطر پڑھی. دیبل رو کے کہتا میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جسے شام کی گلیوں میں مارا گیا. میرا سلام تیرے بیٹے باقر کو جسے کمسری میں زنجیریں پہنائی گئی. میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے غربت میں زہر دی گئی. میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم کو جسے 14 سال قید میں رکھا. اتنا جملہ پڑھنے کے بعد دیبل منبر سے اترا. امام رضا کی آواز آئی دوبارہ منبر پہ جا. دیبل رو کہتا میرا مرثیہ ختم ہو گیا. امام نے کہا ایک شعر میری طرف سے پڑھ. امام نے شعر لکھا. دیبل منبر پہ گیا. دیبل نے کاغذ کا ٹکڑا کھولا. اس میں لکھا زہرا میرا سلام تیرے اس بیٹے کو جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. دیبل رو کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام نے گرے بار کو مارا. رو کر یہ تیرا غریب ہے جو تو اس میں اکیلا دفن ہو جائے گا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا. یا مزدورات کی طرف سے کنات اٹھی ایک سفید بالوں والی کنیز روتی ہوئی مجمع میں آئی. رو کر دیبل منبر چھوڑ. جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی کوئی بہن بے ہوش کبھی کوئی بہن. جب سے تو نے رضا کی شہادت کا شعر پڑھا رضا کی بہنیں خشک آ گئی. ابھی تھوڑی دیر بعد تبوت آئے تو پوچھنا مولا رضا تیری بہنوں نے صرف تیری شہادت کا شعر سنا اور وہ مدینے میں خشک آ گئی. حسین کی 3 بہنیں 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ
सूरह कौम के मुसाहिब पढ़ के तबूत बरामद नहीं करवाऊंगा। इमाम रजा के मुसाहिब पढ़ने लगे। इमाम को घर से बुलवाया गया। मौला आपको मामून ने दरबार में बुलाया। गलत पढ़ूं मुझे मेरा 8वां शहनशाह माफ कर। ज़ुमुर्द की जहर दी गई रजा को। ज़ुमुर्द मार के जहर तैयार की गई। जो नहीं रो सके मैं तुम्हें बताऊं, जिस किताबों में ये ज़ुमुर्द की जहर का जिक्र है उसके नीचे हाशिए में लिखा हुआ है कि ये जहर इतनी सख्त थी ये वसीयत का मौका भी नहीं देती थी। जिसको ये दी जाती थी वो वसीयत भी नहीं कर सकता, वो ये भी नहीं बता सकता था कि मुझे किसने दी। इस जहर की शिद्दत कितनी थी मैं मुसाहिब के आखिरी जुमलों में आपको सुना दूंगा, फिर आप जाने और मेरा 8वां बात सुने। मेरे भाई ने जो इशारा किया बिल्कुल बे नहीं। 2 नौकर इमाम के साथ आखिरी वक्त तक रहे, अबा सल्लत हरबी और हरसिन। रवायात कहती हैं अबा सल्लत का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। ये इमाम रजा के साथ ऐसे रहते थे जैसे रसूल के साथ सलमान अबूजर रहते थे, जैसे अली के साथ कम्बरो मिकदाद रहते थे। ये इमाम रजा के साथ रहते थे। अबा सल्लत आया, मौला सिपाही आया, वो कहता मामून दरबार में बुला। जब अबा सल्लत ने ये जुमला कहा इमाम ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अबा सल्लत मेरा हाथ थाम। अबा सल्लत ने हाथ थामा। आज मशहद में जहां इमाम की जर्री है इमाम वहां लेके आए। इमाम ने फरमाया मामून मुझे जहर देने का इरादा रखा। अबा सल्लत आखिरी वक्त में वसीयत की मेरा इस प्रदेश में है मैं सिर्फ तुझे वसीयत करने लगा, मेरा जनाजा यहां लेके आना, यहां से रेत हटाना, नीचे से एक पत्थर की तख्ती बरामद होगी उसे उठा लेना, नीचे एक बनी हुई कब्र होगी उसमें पानी होगा, उसमें अपनी 5 उंगलियां रख के ये दुआ पढ़ना, पानी खुश्क हो जाएगा, मुझे यहां दफना दे। अगर हो सके अपनी बेटियों को कहना मेरी कब्र पे आ। अबा सल्लत मेरा जनाजा मेरा बेटा जवाद पढ़ाएगा। मेरा जनाजा रखने के बाद चेहरा किबला की तरफ रखना, इजाज़त इमामत के साथ मेरा बेटा आएगा वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा। ये कहने के बाद इमाम चल पड़े। अबा सल्लत पूरे रास्ते रोता रहा, रो के कहता खबर जो है जहर मिलनी है, मदीने क्यों नहीं चले जाते। इमाम ने फरमाया नहीं ये जहर नहीं दे रहा, उधर से हुक्म आ गया, अगली हुज्जत का दौर शुरू होने वाला। मौला कैसे पता चलेगा कि इसने जहर दे दी। इमाम ने अपना अमामा खोल लिया। इमाम ने फरमाया अगर ये चादर बन के मेरे चेहरे पे तो समझ लेना मुझे जहर मिली, और अगर देखना हो कि कितनी सख्त मिली है तो मेरे पांव की तरफ देखना। अबा सल्लत कहता है मैं रोता हुआ गया या मामून का दरबार आ गया। इमाम दरबार के अंदर दाखिल हुए। अबा सल्लत कहता है मैं दीवार के साथ बैठ गया, रो रो के कहने लगा बीबी ज़हरा मुझे माफ कर दे, बीबी मैं तेरे लाल की नुसरत नहीं कर सकता। रो रो के अबा सल्लत कहता मैं रोता रहा। थोड़ी देर के बाद दरबार से बाहर इमाम के कदम आए, कोई सैयद बैठा है, कोई रज़वी नकवी सैयद बैठा है, मैं नौकर बन के पहले माफी मांग लेता हूँ। अबा सल्लत कहता इमाम का पहला कदम बाहर आया। अबा सल्लत कहता मैंने जल्दी से देखा इमाम के सर पे चादर थी, मैंने चादर देखी, मैंने अमामा उतार लिया। अबा सल्लत कहता मैंने इमाम रज़ा के पाँव की तरफ देखा, रज़ा जहाँ से पाँव उठा रहा जमीन सुर्ख हो रही थी, जहर इतनी सख्त थी इमाम के पाँव के तलवे फट गए। अबा सल्लत रो के एक बार चेहरा दिखा, कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। अबा सल्लत
इमाम ने कपड़ा हटाया, रजा की आंखों से खून रो रो के कह रहा था सैयदुल साजिदीन। हौसला हौसला हौसला। अब असल्लत कहता सहारा दिया मैंने, सहारा देते देते मैं इमाम को इमाम के घर लेकर। अब असल्लत कहता जो ही मैंने इमाम को इमाम के हुजरे में लाके लिटाया, अब असल्लत कहता तेज तूफान आया। ये हुज्जत की शहादत की अलामत होती है। जब हुज्जत को जुल्म से शहीद किया जाए आसमान रोता है। हर हुज्जत की शहादत के वक्त कायनात के तगय्युरात और तब्दीलियां आती। अब असल्लत कहता इधर इमाम को मैंने इमाम के हुजरे में लिटाया, तेज आंधी आई, तेज बारिश, दरवाजे के साथ दरवाजे लग रहे थे। इतना खौफनाक तूफान आ रहा था जैसे अभी आसमान से खून बरसना शुरू हो रहा था। अब असल्लत कहता मैं रो रहा था, इमाम के वादे जल्दी कर हर्समा को लेके आओ। अब असल्लत कहता मैं गली में निकला, मुझे दीवारें नजर नहीं आ रही थी। अब असल्लत कहता मैं कभी इस दीवार से लगता, कभी उस दीवार से लगता, मैं गलियों में रो रहा था और रो रो के कह रहा था कोई अकेला भी ना हो, कोई तन्हा भी ना हो, कोई परदेसी भी ना हो, किसी को गरीबुल बदरी भी नसीब ना हो। आयो मेरा गरीबुल बदर मौला, ना तेरी बहनें करीब है ना तेरे बेटे करीब है। अब असल्लत कहता मैं रोता रोता हर समा के दरवाजे पे आया, हर समा ताकि बातें इलाहिया में मसरूफ था। मैंने दरवाजे पे कहा मुसल्ला बंद कर, कुरान को शहर में लगी है। हर समा ने मुसल्ले को बंद किया। अब असल्लत कहता इतना तेज तूफान था, मैं कभी हर समा को थामता था, कभी हर समा मुझे पकड़ता था। हम रोते रोते जब मौला के घर पहुंचे, हमने दरवाजा खोला, हमने बिस्तर पे इमाम रजा को ना पाया। अब असल्लत कहता मैंने जमीन पे हाथ मारे, रेत पे सहरा का बेटा ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। अब असल्लत कहता मैंने पाँव पकड़े, रोके का मौला जहर की शिद्दत ज्यादा है, आवाज आई तेरे आने में देर क्यों हुई। रोके का मौला मौसम बड़ा खराब है। इमाम तड़प के कहते तुम मर्द हो के मौसम से घबरा गए। वो अकेली कौम की पहाड़ियों पे कभी चादर उतरती है, कभी जमीन में गिरती है, रो रो के कह रही है रजा जल्दी ना कर और तेरी बहन कौम में आ गई। मातम इमाम आज मन के कोई पैगाम दे ते मैंने भी इमाम रजा को तेरी बहन मुसाफिरा भूल गई है ते संभले राज दे रागू बीबी आदि मैंने तू चादर नैनी ते आवी रंग रोग आकू मत कोई बंजी आज देख गए सन नंगे में दुखिया को मत रजा या हुसैन। हुसैन ढसा मिले है के नहीं वीर रजा रुले। हुसैन ढसा मिले है के नहीं वीर रजा रुले। हुसैन ढसा मिले है के नहीं वीर रजा रुले। हुसैन ढसा मिले है के नहीं वीर रजा रुले। हुसैन ढसा मिले है के नहीं वीर रजा रुले। हुसैन ढसा मिले है के नहीं वीर रजा रुले। हुसैन ढसा मिले है के नहीं वीर
تے پڑھو ملے کہ نہیں ویر رضا رلی ہوئی سین ڈسا ملے کہ نہیں ویر رضا رلی ہوئی سین ڈسا ملے کہ نہیں سارے بول کے میں بھی آکھا دے تو نہیں پڑھنا اتے کر گیا ریسی کہ نہیں رلی ہوئی سین ڈسا ملے کہ نہیں ویر رضا رلی ہوئی سین ڈسا ملے کہ نہیں ویر رضا تینڈے کم شہر دے وچ آئے کہ نہیں ویر رضا تینڈے کم شہر دے وچ آئے کہ نہیں ویر رضا زبانی ایک بھی نہ پڑھنا لکھا تھا نہیں اتے کر گیا ملے کہ نہیں ویر رضا